ایک گاؤں میں ایک ماں اور اس کا نوجوان بیٹا رہتے تھے۔ بیٹا پڑھا لکھا تھا، مگر اس کے سوچنے کا انداز تھوڑا الگ تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے بحث کرتا اور ہر بات کو منطق سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں بحث چھڑ گئی۔ ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا رزق اللہ دیتا ہے، ہم تو صرف ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹا ہنس پڑا، اگر ایسا ہے تو آج میں نہیں کھاؤں گا، دیکھتے ہیں اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ ماں نے سمجھایا، پیار سے روکا، مگر بیٹا ضد پر اتر آیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ آج میں ایک دانہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ شام ڈھلی، رات ہو گئی، مگر بیٹا اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ آخر تنگ آ کر وہ گھر سے نکل گیا اور گاؤں سے تھوڑا دور کسی پرانے قبرستان کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ ماں کا دل بے چین تھا، وہ جانتی تھی کہ بھوک آخرکار بیٹے کو مجبور کر دے گی۔ اس نے خاموشی سے ایک برتن میں خوشبودار حلوہ بنایا اور رات کے اندھیرے میں جا کر بیٹے کے قریب ایک پرانی قبر کے پاس رکھ آئی، اس امید سے کہ جب بیٹے کو بھوک لگے گی تو وہ کھا لے گا۔ رات گہری ہوتی چلی گئی۔ اچانک کچھ سائے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ چند مسافر نہیں بلکہ ڈاکو تھے، جو قریبی گاؤں پر دھاوا بولنے آئے تھے۔ وہ وہیں رک گئے تاکہ منصوبہ بنا سکیں۔ اچانک ایک نے کہا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ سب کی نظریں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ تھوڑی تلاش کے بعد انہیں وہ برتن نظر آیا اور اس کے قریب سوتا ہوا لڑکا بھی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے شک بھری نظروں سے دیکھا، یہ لڑکا یہاں اکیلا کیا کر رہا ہے؟ اور یہ کھانا؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایک اور ڈاکو بولا، ممکن ہے ہمیں پھنسانے کے لیے رکھا گیا ہو سکتا ہے اس میں زہر ملایا گیا ہو۔ سردار نے فوراً فیصلہ کیا، اگر یہ زہر نہیں ہے تو لڑکا خود کھا لے گا۔ انہوں نے لڑکے کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، سامنے بہت سے لوگوں کو اسلحے سمیت دیکھ کر سہم گیا۔ سردار نے سخت لہجے میں کہا، یہ کھانا تمہارا ہے کیا؟ کھاؤ اسے۔ لڑکے کے ذہن میں اپنی ضد گونج رہی تھی، میں نے نہیں کھانا۔ اس نے انکار کر دیا۔ سردار نے گھور کر دیکھا، اگر نہیں کھایا تو انجام بہت برا ہوگا۔ اب لڑکے کے سامنے دو راستے تھے، یا تو اپنی ضد پر قائم رہے یا جان بچا لے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے برتن اٹھایا اور ایک ایک نوالا کھانا شروع کر دیا۔ بھوک بھی اپنا کام دکھا رہی تھی اور خوف بھی۔ چند لمحوں میں برتن خالی ہو چکا تھا۔ ڈاکو کچھ دیر انتظار کرتے رہے، مگر جب لڑکے کو کچھ نہ ہوا تو انہوں نے شک چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ صبح کی اذان کے ساتھ لڑکا تھکا ہارا خالی برتن ہاتھ میں لیے گھر واپس پہنچا۔ ماں دروازے پہ کھڑی تھی، ساری رات جاگتی رہی۔ اس نے فکر مندی سے پوچھا، بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ لڑکے نے آہستہ سے کہا، امی بات لمبی ہے، مگر آج ایک بات سمجھ آ گئی۔ ماں نے بے قراری سے پوچھا، وہ کیا؟ لڑکا بولا، ماں لمبا قصہ ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ ہمیں کھانا کھلا ہی دیتا ہے۔ انسان اکثر اپنی عقل، ضد اور اختیار پر بھروسہ کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل اختیار ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے حالات میں ڈال دیتی ہے جہاں ہماری ضد، غرور اور ہماری مرضی نہیں چلتی، اور تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نہیں بلکہ اللہ ہی سب کچھ چلا رہا ہے۔ اس لیے غرور چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید کسی اور کی زندگی بدل جائے۔ ایسی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیا آپ بھی کبھی اپنی ضد کی وجہ سے مشکل میں پھنسے ہیں؟